اگر آپ کو اچھی سٹینڈ اپ کامیڈی کا مزہ لینا ہو، عالمی شہرت یافتہ پہلوانوں کے ساتھ سیلفی لینا ہو، معیاری امریکن کنٹری یا جاز میوزک سننا ہو، بین الاقوامی کانسرٹس میں شریک ہونا ہو، اور آپ یہ بھی چاہتے ہوں کہ گھر سے بہت دور نہ جانا پڑے، تو میرا مشورہ ہے کہ فوری طور پہ سعودی جنرل انٹرٹینمنٹ اتھارٹی GEA کی ویب سائٹ پہ جائیں اور کسی بھی ایونٹ کا ٹکٹ فوراً بک کروائیں اور پھر جدہ یا ریاض کی فلائٹ چیک کریں۔ ابھی 3 روز پہلے ہی مشہور عالم کمپوزر یعنی کا 8 روزہ ٹور ختم ہوا ہے، یعنی کہ دو کانسرٹس جدہ، ریاض اور دہران میں ہوئے۔ ٹکٹ اگرچہ $100 سے شروع تھا، پھر بھی 1 ماہ پہلے 3 سے 4 گھنٹے میں سب ٹکٹ بک گئے۔ 4 دن پہلے ہی لبنانی نژاد ہبہ تواجی نے کنگ فہد کلچرل سینٹر ریاض کے 3500 نشستوں کے آڈیٹوریم میں کھچا کھچ خواتین کے سامنے چھت پھاڑ پرفارمنس دی۔ سعودی تاریخ میں کسی بھی گلوکارہ کا یہ پہلا اوپن کانسرٹ تھا۔ بہت سی سعودی خواتین ٹولیوں کی شکل میں ہزار کلومیٹر ڈرائیو کر کے پہنچیں۔ اگلے ماہ ہاٹ فیورٹ امریکی ریپر نیلی اور مراکش کے لیجنڈری گلوکار شعیب خالد کا کانسرٹ ہے، مگر افسوس سب ٹکٹ بک چکے۔ سنا ہے سعودی ثقافتی حکام نے نیلی کو رضامند کر لیا ہے کہ وہ اپنے کانسرٹس میں جوش میں آ کے نہ کپڑے اتارے گا، نہ ہی کھلی زبان استعمال کرے گا۔ نیلی کو امریکی کنٹری میوزک سٹار ٹوبی کیتھ کی طرح پرفارم کرنا پڑے گا۔ ٹوبی اور ڈونلڈ ٹرمپ مئی میں ایک ساتھ ریاض آئے اور ٹوبی نے سعودی تماشائیوں کے سامنے وہ گیت گائے جن میں بیئر، خوبصورت لڑکیوں اور شاہد بازی کا تذکرہ غائب تھا، تاکہ مقامی روایات و حساسیت کو دھکا نہ لگے۔ 27 جنوری کو ریاض میں پہلے جاز کنسرٹ، فروری اور مارچ میں 60 مصری سازندوں پہ مشتمل آرکیسٹرا کے ساتھ شہرائے عرب گلوکار محمد عبدو اور راشد الماجد کے اپنے ہی ملک میں پہلے 4 کانسرٹس، مصری کمپوزر عمر خیرات کے ایک کانسرٹ، لبنانی پیانسٹ مائیکل فیدل کی 2 پرفارمنسز، ریاض میں 5 روزہ سٹینڈ اپ کامیڈی فیسٹیول، جدہ کے کامک کون فیسٹیول میں اپنے اپنے سپر ہیروز کے بھیس بدلنے اور کاسٹیوم پہن کے شرکت کرنے کی آزادی، امریکہ گاٹ ٹیلنٹ کی طرز پہ عرب گاٹ ٹیلنٹ مقابلے سمیت سعودی عرب میں اس سال اب تک لگ بھگ 3000 چھوٹے بڑے کلچرل ایونٹس ہو چکے ہیں۔ گزشتہ برس ان ایونٹس کی تعداد 300 کے لگ بھگ تھی۔ اس وقت 5 سعودی لڑکیوں کے بینڈ خمسہ ادوا کا گیت حش یوٹیوب پہ ویڈیو میوزک کے چارٹ میں سر فہرست ہے۔ 1.5 برس پہلے تک حجاب سر سے سرکنے، نیل پالش والے ناخنوں کی جان بوجھ کے نمائش کرنے، سڑک پہ تھرکنے، کار میں بلند آہنگ موسیقی سننے یا پرائیویٹ کانسرٹ منعقد کرنے سمیت بہت سے جرائم میں مذہبی پولیس جرمانے اور قید کروانے کی مختار تھی۔ اب مذہبی پولیس کے اختیارات کم ہو گئے ہیں۔ سعودی شہری ہر سال تفریحات پہ لگ بھگ $20 ارب خرچ کرتے ہیں، مگر انہیں سیر سپاٹے، کھلے میں آئس کریم کھانے یا میوزک وغیرہ سننے کے لیے متحدہ عرب امارات، بحرین، ترکی، یورپ یا امریکہ جانا پڑتا تھا۔ اب سعودی اسٹیبلشمنٹ اپنے شہریوں کو یہ بھاری رقم اپنے ہی ملک میں خرچ کرنے کی ترغیب دینے کے لیے پرکشش ثقافتی پاپڑ بیل رہی ہے۔ اس برس سعودی انٹرٹینمنٹ اتھارٹی کا ترقیاتی بجٹ $3.25 ارب ہے۔ مقصد انٹرٹینمنٹ اور انٹرٹینمنٹ۔ اس برس کے شروع میں جب ریاض میں پہلا اوپن جاز کانسرٹ ہوا تو مفتی اعظم عبدالعزیز الشیخ نے رائے دی کہ کانسرٹس شیطانیت کا دروازہ کھولتے ہیں۔ تب سے اب تک سعودی ثقافتی کیلنڈر میں ایک بھی دن ایسا نہیں جو کسی نہ کسی ایونٹ سے خالی ہو۔ تایا سبقت اللہ نے پوری جوانی سعودی عرب میں کام کرتے گزار دی۔ بچپن سے ہمارے کانوں میں پھونکتے رہے، میاں پاکستان میں جب تک سعودی طرز کا نظام نہیں آئے گا تب تک ہم لوگ سدھرنے والے نہیں۔ پچھلے 1 برس سے تایا سبقت نے کہنا شروع کر دیا ہے، میاں مجھے تو لگتا ہے پاکستان ہی بچا ہے جہاں تھوڑی بہت شرم و حیا باقی رہ جائے گی۔ اللہ مسلمانوں پہ رحم کرے۔